السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دورہ قرآن کے سلسلے میں 7واں پارہ کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پارے کا جو آغاز ہے وہ ہو رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول، جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، یعنی وہ جو کلام رسول کی طرف اتارا گیا ہے وحی کے ذریعے سے، اس کو جب وہ سنتے ہیں، ترا اعینہم تفیض من الدم، تو آپ دیکھتے ہو کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اب یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ نجاشی اور ان عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو جب سنا تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ حق ہے، ان کو اس بات کا احساس ہو گیا، یہ چیز ان کے اوپر منکشف ہوئی کہ یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ہوا؟ حق شناسی کی وجہ سے، حق شناسی اور حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی جو آنکھیں ہیں وہ آنسوں سے تر ہو گئیں۔ یعنی جب انسان کسی چیز کو جو حق ہو اس کو وہ سمجھ جائے، جان جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر وہ چیز اثر کرتی ہے، اور جب دل پہ اثر ہوتا ہے تو وہ کہاں پہ واضح ہوتا ہے؟ وہ اثر وہ آنکھوں کے ذریعے سے واضح ہو جاتا ہے۔ آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، دل جب نرم ہوتا ہے تو آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لے کر آئے۔ یعنی پھر وہ اس پر اڑتے نہیں ہیں، ضد نہیں کرتے، پھر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے تو ہم کو کیا کر، گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سارے لوگوں میں شامل کرے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ مانیں جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ حق ہے۔ یعنی حق جب سامنے آئے تو اس کو فوراً مان لینا چاہیے، پھر کسی قسم کے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہے؟ ان کے رب کی عنایات ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اہل کتاب میں سے بھی جو عیسائی تھے، خاص طور پر ان کے بارے میں پیچھے آیا ہے کہ وہ زیادہ نرم دل ہیں، زیادہ جلدی بات کو سمجھ لیتے ہیں، سخت کم ہے رویہ ان کا۔ تو جب انہوں نے سن لیا، دیکھ لیا اور پھر ایمان لے کر آئے تو پھر ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو جنتیں عطا فرمائیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں اس میں ارشاد ہوئی ہیں، اس میں کہ ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے۔ اسی طرح یعنی یہاں پر یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ سے یہ میلان پایا جاتا ہے کہ وہ نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کو روحانی ترقی میں مانع سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے جسم کا حق ادا کیا یا اپنے نفس کا حق ادا کیا تو شاید یہ ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ ہو جائے گا۔ اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا اور اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کا جو سامان ہے اس سے اپنے تعلق کو توڑ لینا نیکی ہے، اور اس سے خدا کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں،
اور حالانکہ یہ بات نہیں ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے، ان سے رکنا پھر گناہ ہے، اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ بعض صحابہ نے عہد کیا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے اور راتوں کو بستروں پہ نہیں سوئیں گے بلکہ پوری پوری رات جا کر عبادت کریں گے، گوشت اور چکنائی استعمال نہیں کریں گے، عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سوو بھی، مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی خود سے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے اپنے اوپر پابندیاں لگانا پسند نہیں کیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے جو اس طرح کرتا ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے پر حرام کر لیا ہے۔ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ اصل میں یہ رہبانیت ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں بہت بڑی ہستی ہوں یا میری روح کو بہت کوئی بالیدگی اور بڑی پروان چڑھ رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حلال اور طیب جو رزق اللہ نے دیا ہے نا اس میں سے کھاؤ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ سے ڈرو، اصل میں اللہ سے ڈرو، یہی ہے اصل میں تقوی۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اور اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے رزق کو اپنے پر حرام کر کے اپنے آپ کو سمجھنا کہ یہ بہت بڑا کوئی نیکی کا کام ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں 89 میں قسموں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ جو تم قسمیں کھا لیتے ہو نا ایسے ہی بات بات پہ، یعنی کہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا قسمیں کھانے کی، تو اس پر تو کوئی گرفت نہیں کرتا اللہ، مگر جو تم قسمیں جان بوجھ کر کھاتے ہو یعنی ایک طرح سے عہد کر لیتے ہو تو اس پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ یعنی اگر قسم کھائی ہے اور پھر توڑنی پڑ گئی ہے تو پھر یہ کفارہ ہے۔ اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، فضول باتوں اور برائی کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے کہ جب آدمی کسی بات پر آدمی قسم کھائے تو اسے یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اسے بھول جائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور یہ کہ جب کسی صحیح معاملے میں بلا ارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے، اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ اور غلط چیزوں برائی کے کاموں میں کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، ایسے کاموں کی جن کو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ان پہ قسمیں کھا لینا کہ میں یہ کروں گا، تو یہ چیزیں منع کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد شیطانی کاموں کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے لوگو جو ایمان لے ہو، یہ شراب اور جوا، یہ استانے اور پانسے، یہ سب شیطانے گندے شیطانی کام ہیں۔ شراب اور جوا، اچھا ان میں 4 چیزیں جو ہیں نا وہ حرام کی گئی ہیں، ایک شراب ہے، دوسرا جوا ہے، تیسرا وہ مقامات ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی و نظر نیاز رہنے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں، اور چوتھے کیا ہیں؟ پانسے۔ شراب کے متعلق جو احکام ہے نا اس میں حرمت کے بارے میں نا اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے، ایک سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں، دوسرا سورہ نساء آیت نمبر 43 میں۔ اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے سورہ نساء میں کیا آیا تھا کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو یعنی نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو تیسرا، اب یہ جو حکم ہے نا تیسرا، اس حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا تھا کہ اللہ کو شراب سخت ناپسند ہے، دور نہیں ہے کہ اس کو قطعی حرمت کا حکم آ جائے، یعنی کہ بالکل حرام کر دی جائے، لہٰذا جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ تو اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم اس کو یہودیوں کو تحفتاً دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے اس نے
جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفۃً دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس طرح لوگوں نے بہت سارے طریقے سے اجازت لینا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور پھر ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کروانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور اور قوت نافذ کرے، یعنی یہ کوئی ایسا معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو زور کے ساتھ زبردستی اس کو بند کروائے، یہ نہیں کہ ایسے ہی پورے کاروبار چلتے رہیں۔ اب آگے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ یعنی شراب اور جوئے کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں نا، کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے دمن عداوت یعنی دشمنی اور بغض ڈال دے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، یعنی یہ چاہتا ہے شیطان۔ اور دیکھیں کہ اب ہم کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں نا کہ کون کون سی چیزوں کے نشے لگے ہوئے ہیں ہمیں، جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، جن کی وجہ سے ہمارے آپس میں بغض ڈال جاتے ہیں، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کی یاد سے ہم رکے رہتے ہیں۔ غور کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ، یا تو کمنٹس میں بتا دیے یا جس طرح مجھے بتا سکتے ہیں آپ ضرور بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج، اگر ہم شراب تو نہیں پیتے لیکن اگر ہم کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے نشے ہمیں لگے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر بغض ہیں، ہمیں اللہ کی یاد سے روکا ہوا ہے ان چیزوں نے، اور ہمیں نماز سے بھی ہم رک جاتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 99 میں کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی رسول، یہ بار بار قرآن پاک میں آئے گا کہ رسول تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اس طرح کے بہت جگہ پہ آئے گا۔ یعنی یہ کہ رسول کا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ تم پر اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دے۔ اب آگے تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور اللہ تمہارے حالات کو بالکل دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ رسول کا پیغام آنے کے بعد اس کو سنتے ہو، مانتے ہو، یا پھر اپنی مرضی کرتے ہو اور شیطان کی پیروی کرتے رہتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ بڑی پیاری آیت ہے کہ کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات یعنی کثرت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ یعنی اتنی زبردست آیت ہے نا، یعنی قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار ہے۔ یعنی ہمارے جو سامنے معیار ہے نا قدر و قیمت کے، جو ہمارے سامنے چیزوں کی ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں، اور اللہ کے سامنے کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جس طرف بہت لوگ ہوتے ہیں نا، جس طرف لوگوں کی بڑی حمایت ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہی صحیح راستے پر ہے، یا یہی ٹھیک ہے، یا یہی بالکل انہی کو فالو کرنا چاہیے، ان کے پیچھے لگنا چاہیے، ایسا ہمیں لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پاک اور ناپاک جو ہے نا وہ برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی جو کثرت ہے نا وہ تمہیں فریفتہ کرے، یعنی ایک طرف لوگ ہوں اور بہت زیادہ ہوں اور آپ کو لگے کہ اچھا لگتا ہے یہی لوگ حق پر ہیں، یہی لوگ صحیح ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بہت لوگ ہیں، تو دوسری طرف لوگ تھوڑے ہوں تو آپ کو لگے کہ ادھر تھوڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو اکثریت ہے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک راستے پہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاک خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ویلیویبل ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے لیں کہ جیسے 100 روپے ہوں، ٹھیک ہے نا، 100 روپیہ ہو اور اس کے مقابلے میں 5 روپے ہوں۔ اب ہمارے سامنے تو 100 روپے زیادہ ہیں، ہے نا، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ 100 روپے اگر اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں، ٹھیک ہے، اور 5 روپے اگر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کمائے گئے ہیں تو وہ پاک ہیں، اور ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ غلاظت کے ایک ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے۔
لہٰذا ایک سچے دانشمند انسان کو لازماً حلال ہی پر قناعت کرنی چاہیے، خواہ ظاہر بین میں کتنا ہی حقیر اور قلیل ہو، اور حرام کی طرف کسی حال میں بھی ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، خواہ بظاہر کتنا ہی کثیر و شاندار ہو۔ یعنی کتنا زبردست ہمارے سامنے ایک پیمانہ آ جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت کے لیے، یا دیکھیں آپ ویوز کے لیے، آپ دیکھ لیں لائکس کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ اب نہیں سوچا جاتا کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، کر دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ویوز آئیں اور لائکس آئیں اور پیسے آئیں بس۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ملینز میں ویوز ہوتے ہیں ان چیزوں کے جو انتہائی فضول ہوتی ہیں، اور جو بہت اچھی چیزیں ہیں ان کے ویوز ہی کوئی نہیں ہوتے، ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات۔ تو پھر دل میں عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس طرح کی چیز سامنے آتی ہیں تو ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم سچ پہ کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ ہیں، ٹھیک پر ہیں، حق پر ہیں، تو تھوڑے بھی بہت ہیں، اللہ کے ہاں تھوڑا بھی بہت ہے، اور اللہ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ کے آخر میں جو ایک آیت آتی ہے، تقریباً 118 نمبر آیت ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ جو آیت ہے نا کہ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو بخش دیں، معاف کر دیں تو آپ غالب اور دنا ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات اس کو پڑھنا شروع کیا، مطلب سورت پڑھ رہے تھے تو یہ آیت آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پڑھتے رہے، اسی کو دہراتے رہے، اسی کو دہراتے رہے، ساری رات گزر گئی۔ یعنی امت کے لیے ان کی فکر مندی دیکھیں کہ ان کو بس یہ آیت جب آئی کہ آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یعنی اتنی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف ہی کر دے، ہے نا، کہ تو معاف کرنے پر قادر ہے، تو کر سکتا ہے، سزا بھی تیرے اختیار میں ہے، معاف کرنا بھی تیرے اختیار میں ہے، تو ان کو معاف کر دے، یہ تیرے بندے ہیں۔ یہ اپنی امت کے لیے اتنا زیادہ فکر۔ پھر آخری آیت ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورت کے رکوع نمبر 16-17 میں بعض انعام یعنی مویشیوں کو کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب نے کہ جو توہمات تھے ان کی تردید کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ اور اس کا جو زمانہ نزول تھا وہ مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، اور قریش کی مزاحمت اور ستم گری اور ظلم و ستم انتہائی یعنی پہنچ چکا تھا انتہا کو، اور اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبش میں مقیم تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے نہ ابو طالب رہے تھے نہ حضرت خدیجہ رہی تھیں، یعنی دنیاوی جو سہارے تھے وہ آپ سے سارے چلے گئے تھے اس وقت، اور اس وقت آپ ان حالات میں بھی تبلیغ اور رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نبیوں کے لیے، ہوتا تھا نبیوں کے لیے کام کرنا، اور وہ کرتے تھے۔ آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکہ اور گردنواح کے قبائل میں بھی صالح افراد پے در پے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن جو قوم تھی وہ انکار پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں پر بھی دیکھتے تھا کہ کوئی شخص ایمان لانے کے قریب ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اس کو اتنا مارتے، اس کو اذیتیں دیتے، تان و ملامت، یعنی ہر طرح سے اس کو تکلیف دیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، روشنی اور تاریکی کو دیکھتے ہیں، زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی، ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی جس دن سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اور پھر لوگوں کا حال بتایا گیا ہے آگے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو
اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 میں کہ رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ اے محمد تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی ان کے اوپر وہ چیز سامنے آ گئی، یعنی ان کے اوپر عذاب آ گیا کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، نہیں تو وہ فوراً پکڑ لیتا، جو ظلم کرتا جرم کرتا اللہ اس کو فوراً پکڑ لیتا، لیکن اللہ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ پھر اس کے بعد نقصان میں پڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا، یعنی جو نہیں اس بات کو مانا اس نے کیا کیا، اپنا نقصان کر لیا کہ جب وہ اچانک گھڑی آ جائے گی نا کہ قیامت آ جائے گی نا تو یہی لوگ کہیں گے کہ افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، یعنی ہم نے کتنی کمی کر دی، ہمارا کتنا نقصان ہو گیا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی اس دن پھر جب ظاہر ہے جب کسی کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے کوئی دن آنے والا ہے جب اس کے اعمال کی اس سے پوچھ گچھ ہونی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر گناہ ہی کرے گا، اپنی من مرضی کرے گا، تو پھر بوجھ بن جائے گا اس کے اوپر، وہ گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی غلط کاموں سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اچھا، اب یہاں پر جو کھیل اور تماشا کہا گیا نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور یہ محض کھیل اور تماشے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس ہو جائے، یعنی یہ ہے کھیل اور تماشا۔ اور آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اسباب بتائے گئے ہیں کہ حق بات سن کر بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق دیکھ کر بھی لوگ مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی آیات سنانی شروع نہ کی تھی تو آپ کی قوم کے سب لوگ آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے اور آپ کی راست بازی پر کامل اعتماد رکھتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ انہوں نے آپ کو جھٹلایا اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا شروع کر دیا، تب انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ جب اللہ کا پیغام انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس کو مانو، اس پر یقین کرو، اس پر ایمان ہے، تو انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، اور حضرت علی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں، یعنی ڈٹائی کی حد ہے۔ پھر ہم آیت نمبر دیکھتے ہیں 40 کو کہ ان سے کہو کہ ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ اس سے پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ تم ایک نشانی کا مطالبہ کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تمہارے اپنے ارد گرد ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر ایک دوسری نشانی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو منکرین حق کے اپنے نفس میں موجود ہے وہ یہ کہ جب انسان پر کوئی مصیبت یا بہت بڑی آفت آتی ہے نا، یا موت کو وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کے دامن کے سوا کسی دوسری پناہ گاہ میں وہ پناہ نہیں لینا چاہتا، اس کو وہی نظر آتا ہے، پھر اللہ ہی نظر آتا ہے اس کو۔
بڑے بڑے مشرک ایسے موقعوں پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدائے واحد کو پکارنے لگتے ہیں۔ اسی نشانی کو یہاں حق نمائی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا بھی واقعہ ہے کہ ابو جہل کے جو بیٹے اکرمہ کو ہدایت نصیب ہوئی۔ کیسے نصیب ہوئی؟ وہ اسی طرح سے ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ فتح ہو گیا تو اکرمہ جدہ کی طرف بھاگے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر حبش کی راہ لی۔ راستے میں سخت طوفان آیا اور کشتی خطرے میں پڑ گئی۔ پہلے تو دیویوں اور دیوتاؤں کو پکارا جاتا رہا، مگر جب طوفان کی شدت بڑھی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو سب کہنے لگے کہ یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں ہے، وہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھلی اور ان کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کہیں اور کیوں ہو؟ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا وہ نیک بندہ ہمیں 20 برس سے سمجھا رہا ہے اور ہم خام خواہ اس سے لڑ رہے ہیں۔ یہ اکرمہ کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ تھا۔ انہوں نے اسی وقت اللہ سے عہد کیا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا اور بعد میں آ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی بقیہ عمر اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزار دی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 میں دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ذی اقتدار نہ ہوگا۔ یعنی ان کے سامنے اس بات کو رکھو جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، یعنی کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہوگا شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے آپ سے دور نہ پھینکو۔ اصل میں قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا اور کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی بہت سے اعتراضات تھے، لیکن یہ بھی اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد لوگ ہیں نا وہ ان کے پاس آس پاس جو رہتے ہیں وہ ہماری قوم کے غلام ہیں، موالی ہیں اور ادنا طبقے کے لوگ جمع ہیں۔ یعنی ان کو یہ بڑی تکلیف تھی کہ ہم کیسے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس تو بڑے غریب سے لوگ ہیں اور بیچارے لوگ ہیں۔ وہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اس شخص کو ساتھی بھی کیسے معزز ملے ہیں، اس کو بلال، عمار، صہیب اور خباب، بس یہی لوگ اللہ کو ہمارے درمیان ایسے ملے جن کو برگزیدہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ ان ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، بلکہ ان میں سے جس سے کبھی پہلے کوئی اخلاقی کمزوری ظاہر ہوئی تھی اس پر بھی حرف گیریاں کرتے رہتے تھے۔ کہتے تھے کہ فلاں جو کل تک یہ تھا اور فلاں جس نے یہ کیا تھا آج وہ برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی ان کے اوپر وہ ٹونٹ کرتے تھے اور پھپتیاں کستے تھے اور اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے آپ سے دور نہ پھینکو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر تم ایسا کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر بڑی پیاری سی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، ہاں جس کو وہ خبر دے دے اپنے غیب کی، بس اس کے علاوہ اصل غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ تالے کھلتے ہیں کنجیوں سے، چابیوں سے، اور وہ چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہی ہیں۔ بحر و بر میں یعنی خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو۔ یہ درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیجتا ہے۔ رات کو انسان جب سوتا ہے تو ایک دفعہ مر جاتا ہے اور اللہ کی قدرت ہے، وہ اس کی شان ہے کہ وہ واپس بھیج دے، ورنہ تو روحیں قبض بھی ہو جاتی ہیں، تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔
اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور وہ تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. یعنی ایسے فرشتے جو تمہاری ایک ایک جنبش اور ایک ایک بات پر نگاہ رکھتے ہیں اور تمہاری ہر حرکت کا ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں. اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس کی ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے، ریکارڈ بنا جا رہا ہے، تو کتنی چیزوں سے وہ بچ سکتا ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جو فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اور پھر فرمایا کہ اے محمد ان سے پوچھو قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہ ان سے پوچھو کہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ آخر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. یعنی جب انسان کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے نا، پھر دوسروں کو کہتا ہے ہاں اس کی وجہ سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، ہاں وہ فلاں فلاں اور فلاں. پھر آیت نمبر 74 سے حضرت ابراہیم کا یعنی واقعہ آ رہا ہے کہ جب ابراہیم جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی جس طرح تم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے سامنے آثار کائنات نمایاں کر دیے ہیں اور اللہ کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، اسی طرح ابراہیم کے سامنے بھی یہی آثار تھے، یہی نشانیاں تھیں. مگر جو قریش مکہ تھے وہ دیکھنے پر بھی اندھوں کی طرح تھے، اور ابراہیم نے بھی انہیں آنکھیں کو انہیں کھول کر دیکھا، انہیں آنکھوں سے سمجھا، اسی دماغ کو استعمال کیا اور انہوں نے حقیقت کو پا لیا کہ کیسے ان کا وہ پورا واقعہ بتایا گیا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کہ جب رات طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا. قال ھذا ربی، تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، تو جب وہ ڈوب گیا تو وہ بولا کہ تو ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ ہی نہیں. پھر اسی طرح اس چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا کہ اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بہت نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں ان آیات کے اندر، اور ساتھ فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے اللہ، لا الہ الا ہو خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، پر اسی کی بندگی کرو. وہ خالق ہے تو پھر اس بات کا وہ حقدار ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا، یعنی آنکھیں استعمال کرے گا، اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. یعنی یہ اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر نبی کی طرف سے ادا کیا جا رہا ہے کہ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. یعنی ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ بار بار اللہ کی نشانیاں بتا کر ان مشرکین مکہ کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی باتوں کو اور اس کے نبی کی باتوں کو مان جاؤ، ورنہ تم اپنا نقصان اٹھاؤ گے، اللہ کا اور نبی کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. فرمایا کہ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے پاس سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے گا اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم اسی طرح ان کے دل و نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں.
یہاں پر پارا ختم ہوتا ہے، لیکن کچھ سوال ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے آپ سے کریں، آپ میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے کہ سورہ مائدہ میں جن لوگوں کے دل حق سن کر نرم ہو گئے تھے، ہم نے سنا نا، تو کیا میں بھی جب قرآن سنتی ہوں تو ویسا ہی اثر محسوس کرتی ہوں؟ غور کرنا ہے آپ نے اور اس کا جواب لکھنا ہے۔ اور دوسرا کہ اگر حق بات میری عادات یا میری عادت یا میرے رواج جس کو فالو کر رہی ہوں یا خواہش کے خلاف ہو، تو میرا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں پتہ چل گیا مجھے کہ یہ حق ہے اور یہ غلط بات ہے، یہ سچ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اب میرا جو عادت ہے وہ دوسری ہے، حق والی نہیں ہے یا خواہش، تو پھر میرا اس وقت رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا میں اس وقت حق کو مان لیتی ہوں یا اپنی اس عادت پہ قائم رہتی ہوں کہ جی میری تو یہ عادت ہے اس طرح کرنا ہے، اس لیے میں تو نہیں مان سکتی، یا ہمارا رسم و رواج ہی ایسے ہیں، یا میرا دل ایسے کرتا ہے، میری خواہش ایسی ہے؟ یہ غور طلب بات ہے، ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا دین میں اپنے اوپر سختیاں تو نہیں لگا لی خود سے کہ ایسی بات جو دین میں ہو ہی نہ، جس کا کوئی اسلام سے تعلق نہ ہو، اور میں نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہو کہ ہاں یہ بہت بڑی دینداری ہے؟ کیا ایسی بات تو نہیں ہے؟ اور پھر اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی دین کو مشکل بنا دیا ہو؟ یہ بھی میں نے اپنے سوال کا جواب آپ سب نے دینا ہے۔ اور آپ کا ایک پریکٹیکل ورک بھی ہے آج، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے اپنی کسی دوست کو، سہیلی کو، اپنی بہن کو، بیٹی کو، یا کسی کو بھی آپ نے سے بات یہ شیئر کرنی ہے، یہ بات کہ اللہ کو وہ دل پسند ہیں جو حق سن کر جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ والی بات آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کسی کو فون کرنا ہے یا کسی کے پاس بیٹھنا ہے، اگر کسی سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اسپیشل آپ نے اس بات کے لیے کسی کو ضرور یہ بات بتانی ہے کہ آج ہم نے اس بارے میں یہ سنا ہے کہ اللہ کو وہ دل پسند ہیں جو حق سن کر جھک جاتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دل دے دے کہ جب ہمارے سامنے حق آئے تو ہم اس کو قبول کرنے والے ہوں، پھر ہم اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والے نہ ہوں، پھر ہم اپنے رسم و رواج کو فالو کرنے والے نہ ہوں، ہم حق کو ماننے والے ہوں، اس کو ترجیح دینے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔